بھارت میں جین زی کا احتجاج رنگ لے آیا. بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی. وزیر اعظم نریندر مودی نے استعفی فوری منظور کر لیا. بھارت میں وزیر تعلیم کے استعفے کے لیے کئی روز سے احتجاج جاری تھا. بھارتی فورسز کی جانب سے طلباء کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. پرتشدد کارروائیاں بھی جین زی کی تحریک کو کمزور نہ کر سکیں. بھارتی وزیر تعلیم نے استعفے پر طلباء میں خوشی. سی جے پی کا مطالبات تسلیم کیے جانے پر احتجاج ختم کرنے کا اعلان. کاکروچ آ جائیں تو جاتے نہیں. وزیر تعلیم کے استعفے پر سی جے پی صدر کا بیان. بھارت میں جین زی تحریک مودی سرکار کے لیے بڑا سیاسی امتحان بن گئی. برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق پیپر لیکس اور امتحانی بد انتظامی کمزور حکومتی گرفت کو نمایاں کر رہی ہے. طویل حکمرانی کے باوجود مودی حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام. بھارتی صحافی نیہا پونیا کے مطابق مودی حکومت میں 152 پرچے لیک ہونے سے 7.5 کروڑ طلباء سخت متاثر ہوئے. سیکورٹی فورسز کی آپریشن العزم کے تحت بلوچستان میں کارروائیاں جاری. مستونگ کے علاقے کھڑکوچا میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی. کارروائی کے دوران فتنہ ہندوستان کی متعدد کمین گاہوں کو تباہ کر دیا گیا. اسلحہ، بارود اور IEDs تیار کرنے کا مواد بھی برآمد. بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کی قیام تک سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں. وفاقی وزیر داخلہ کا کوئٹہ کا دورہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقات. محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا. صوبے میں امن و امان کی صورتحال، جاری اقدامات اور آئندہ حکمت عملی پر تفصیلی بریفنگ. بلوچستان پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کار مزید بہتر بنانے کا فیصلہ. محسن نقوی نے دہشت گردی کے خلاف جدید ٹیکنالوجی اور مربوط حکمت عملی کو ناگزیر قرار دیا. کہا بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے. سرفراز بگٹی کے مطابق وفاق کے تعاون سے بلوچستان میں امن قائم کیا جائے گا. ریاست کی ریٹ ہر قیمت پر قائم کی جائے گی. پنجاب سمیت ملک بھر میں موسلا دھار بارشیں. لاہور میں ایک ہی روز میں بارش کے 4 سپیل. نشیبی علاقے زیر آب. گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی میں بند. لوگوں کو مشکلات کا سامنا. صوبائی دارالحکومت میں اوسطاً 61.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں 140 ملی میٹر ریکارڈ. سکیاں 139. پانی والا تالاب 126 ملی میٹر بارش ہوئی. گڑی شاہوں میں گھر کی چھت گر گئی. 3 افراد جاں بحق. شاداب کالونی اور بیدیاں روڈ پر گھروں کی چھتیں گرنے سے 7 افراد زخمی. دریا راوی میں پانی کی سطح بلند. شاہدرہ کے مقام سے 26,000. جسڑ کے مقام سے 24,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. ڈی جی پی ڈی ایم میں عمر عباس میلا کا کہنا ہے بارشوں کا سلسلہ 27 جولائی تک جاری رہے گا. دریاؤں میں ابھی صورتحال نارمل. تمام تر حفاظتی اقدامات مکمل ہیں. ملک بھر میں مونسون کی تباہ کاریاں جاری. قصور میں مکان کی چھت گر گئی. 2 افراد جاں بحق. 3 زخمی. راولپنڈی میں کرنٹ لگنے سے شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. کئی بستیاں اور دیہات ڈوب گئے. رابطہ سڑکیں بہنے سے مختلف علاقوں کا آپس میں تعلق منقطع. پہاڑوں سے آنے والے پانی سے درجنوں مکانوں کو نقصان. کئی مویشی بہہ گئے. دریائے چناب میں بارشوں اور بھارتی آبی جارحیت کے باعث درمیانی درجے کا سیلاب. زرعی اراضی تیزی سے دریائی کٹاؤ کی زد میں آنے لگی. جھنگ میں دریائے چناب کا سیلاب. درجنوں دیہات میں داخل. لوئر دیر کے علاقہ میدان لال قلعہ میں زیر تعمیر کمرے کی چھت گر گئی. ملبے تلے دب کر 2 افراد جان سے گئے. 1 زخمی. سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بارشیں. NDMA کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 افراد جاں بحق. 25 زخمی ہوئے. زیادہ بارش اور زیادہ پانی اور مسلسل بارش کے باوجود مریم نواز کے پیشگی اقدامات اور تیاری کی بدولت چند گھنٹوں میں علاقوں سے پانی نکالا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا ایکس پر بیان. سوشل میڈیا پر نکاسیاب کی ویڈیوز بھی شیئر کر دی. مختلف شہروں میں پانی کے بعد نکاسیاب کی صورتحال بہتر نظر آ رہی ہے.
सिंध में बारिशों के पेश नजर वजीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क कायम। मुराद अली शाह की तमाम इंतजामी और बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने और आवाम की सहूलत के लिए इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला सिंध ने कहा कि तमाम इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहें। आवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने बारिश के बाद शहर की सूरत हाल और जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। कहा हमने बल्दिया उस्मा कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। म्यूनिसिपल सर्विसेज और महकमा इंजीनियरिंग का अमला शहर भर में हाई अलर्ट है। सऊदी इत्तहादी अफवाज का यमन के शहर अल हदीदा में हौजियों के अस्करी ठिकानों पर हमला। सऊदी इत्तहादी अफवाज का कहना है यमन के अल हदीदा गवर्नरेट में हौजी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हौजियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। हदीदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। हौजियों की जारहाना कार्रवाइयां जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। उधर हौजियों ने सऊदी हमलों को संगीन गलती करार दे दिया और कहा इसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा डील करने को तैयार नहीं। इस पर बड़े हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया। तेहरान के साथ जारी मुज़ाकरात। ईरानी हुक्काम अब ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त हमारी ईरान से बातचीत जारी है। मेरे ख्याल में वो हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। शायद इसकी वजह भी सब पर वाज़ेह है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है चीन और रूस ने ईरान को असलहा फराहम किया तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। नहीं समझता चीन या रूस ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी। सालिसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमेरिका का धमकी आमेज और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरानी ताकत दबाव और धमकी की जबान कबूल नहीं करेंगे। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान के खिलाफ किसी भी जाहरियत में शिरकत या ताअवुन करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरजमीन को जायज हदफ समझा जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त की सहूलतकारी। चीन पाकिस्तान के तारीखी सालिसी किरदार का मुअतरफ। नायब वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी सरकारी मीडिया की ख़ुसूसी रिपोर्ट्स एक्स पर शेयर कर दी। इसहाक डार की शंघाई ताअवुन तंजीम इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकात। इसहाक डार ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा करते हुए चीन के साथ करीबी ताअवुन जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया। इसहाक डार बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार किर्गिज़स्तान के शहर चोलपून आता से इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को बयानात में एहतियात बरतने और नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ से नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। ख्वाजा साद रफ़ीक ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक अपने हालिया बयान पर वज़ीर आज़म को वज़ाहत पेश की। मुलाकात में नून लीग की सियासी हिकमत अमली, आइंदा के लाहे अमल और तंजीमी मामलात पर भी तफसीली मुशावरत। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वज़ीर आज़म हाउस में दफ्तर संभाल लिया। हमजा शहबाज वज़ीर आज़म हाउस के 6ठे फ्लोर पर बैठा करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामला देखेंगे। नून लीगी रहनुमा कारकुनान के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील देंगे। हमजा शहबाज शरीफ सोमवार से बाकायदा अपने दफ्तरी मामलात देखेंगे। MQM का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है फैसला किया है, सिंध हुकूमत के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। आईन और कानून में रहते हुए आवाम को सड़कों पर लाएंगे। ये वो MQM नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाए। 18 बरस में सिंध को विफाक से 22,000 अरब रुपए मिले। कराची को सिर्फ 3% हिस्सा गया। पीपल्स पार्टी ने कराची को जानबूझकर तरक्की से महरूम रखा। MQM पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं MQM आम इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। कश्मीर में हुकूमत साजी के फैसले हम मिलकर करेंगे। उम्मीद है कश्मीर में इंतखाबात नून लीग जीतेगी। नून लीग इंतखाबात जीतेगी तो MQM जीतेगी।
یہاں وعدے کرنے آ رہے ہیں، ووٹ مانگنے آ رہے ہیں، ان سے پوچھنا اپنے صوبے میں کیا کر کے آئے ہو جو یہاں وعدے کر رہے ہو؟ یہاں ان کی حکومتیں رہی ہیں، جن لوگوں سے کوڑا صاف نہیں ہوا وہ آپ سے وعدے کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون، نواز شریف جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے انشاءاللہ۔ جن لوگوں سے اپنا کوڑا صاف نہیں ہوا وہ عوام سے وعدے کر رہے ہیں۔ نواز شریف اپنا ہر وعدہ پورا کرتا ہے۔ مخالفین کو الیکشن کے دنوں میں یہاں سڑک بنانا یاد آئی ہے، باقی دنوں میں تو مخالفین یہاں آ کر لوگوں کا حال بھی نہیں دیکھتے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کوٹلی آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جدید ترین 10 الیکٹرو بسوں کا تحفہ آزاد کشمیر پہنچ گیا۔ آزاد کشمیر آمد پر نون لیگی رہنماؤں نے قافلے کا استقبال کیا۔ اسلام آباد سے جدید ترین الیکٹرو بسوں کا دستہ گزشتہ روز آزاد کشمیر کے لیے روانہ ہوا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، لاہور میں گڈز اور منی مزدا کے کرائے بھی 10% بڑھا دیے گئے۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نبیل محمود کا کہنا ہے ڈیزل کی قیمت میں مجموعی طور پر 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا۔ ملکی اور کاروباری حالات کو دیکھتے ہوئے کم کرائے بڑھائے۔ حافظ نعیم الرحمان کا حکومت سے پیٹرول کی قیمت کم اور لیوی ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا پیٹرولیم لیوی، جگہ ٹیکس اور حکومت پر ڈاکہ ہے۔ 7 اگست کا احتجاج پاکستان میں مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کرے گا۔ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان اعلیٰ سطحی سفارتی رابطوں میں تیزی۔ پاکستان کے دورے پر موجود امریکی ایوان نمائندگان کا اسلام آباد میں لوک ورثہ میوزیم اور پاکستان مونومنٹ کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو۔ امریکی وفد نے خلیج کے حالیہ بحران میں پاکستان کے تعمیری اور مصالحت پسندانہ کردار کی تعریف کی۔ کہا کہ عوامی اور کاروباری روابط میں حالیہ اضافہ دو طرفہ مضبوط تعلقات کی علامت ہے۔ امریکی وفد لاہور میں بھی تاریخی اور ثقافتی مقامات کے دورے سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کرے گا۔ اور پاکستان ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز کا آغاز ٹروبا میں کھیلے جا رہے اولین ٹیسٹ میں میزبان ٹیم کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ۔ 13 رنز پر ویسٹ انڈیز کی پہلی وکٹ گر گئی۔ برینڈن کنگ کو محمد عباس نے بولڈ کیا۔ میچ بارش کے باعث روک دیا گیا۔ میچ میں 33 سالہ لیفٹ آرم اسپنر علی عثمان کا قومی ٹیم کی جانب سے ڈیبیو۔ ٹیسٹ کرکٹر سلمان علی آغا نے علی عثمان کو ڈیبیو کیپ دی۔